الرحیم سورہ مبارکہ توبہ نمبر 23 10واں پارہ ہے، 9واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آجا بسم اللہ۔ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء۔ عليكم السلام۔ إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ برادران و خواہران اسلام، درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن نمبر 153 کا آغاز سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 23 سے ہو رہا ہے۔ 22ویں آیت میں ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل تفسیر بیان کی اور 23ویں آیت کی بھی تفسیر مکمل ہو گئی۔ 24 کچھ باقی تھی، تو میں 24 کی باقی ماندہ آیت کو پڑھ کے اصل درس ہمارا 25 سے شروع ہوگا۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے میرے حبیب فرما دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہارے لڑکے بالے، اولادیں بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے عشیرے، عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، یاد ہوگا عشر عشیر سے میں نے عرض کیا تھا، عشیر 10 دعوت ذو العشیرہ جس میں 10 لوگ تھے، یہ عشیرہ اس لیے کہتے ہیں، 40 تھے نا کل تو 10 ہو جائے گا، 60 ہوتے تو 20 کہا جاتا، 40 تھے تو 10، تو یہ 10 لوگ ہوتے ہیں خاندان میں، عشیرتکم تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے مال جنہیں تم نے جمع کیا ہے۔ اقتراف پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، شوق سے جمع کرنے کا نام ہے اقتراف، باب افتعال طلب کے معنی میں آتا ہے۔ اکتساب، آپ کہتے نہیں فلاں صاحب اکتساب کر رہے ہیں، پیسہ شوق سے جمع کر رہے ہیں، اکتساب ثواب کر رہے ہیں، ثواب شوق سے جمع کر رہے ہیں، ان کو قرآن کے نسخے جمع کرنے کا شوق ہے، اکتساب نسخ قرآنیہ، ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ یاد ہوگا ہمارے گھروں میں پرانے زمانے میں 12 سنگے کے سینگ ہوتے تھے، میرے نانا نے رکھے ہوئے تھے، وہ ہم مطلب وہ شوق سے، یا مثلا یہ جو شیر کی کھال ہے، چیتے کی کھال ہے، وہ ہمارے گھروں میں
लटकी हुई होती थी, शौक होता था लोगों को। हमारी औरतों को शौक होता था बर्तन टंगने का, हम अहले पंजाब कहते हैं भांडे, वो भांडे टंगती थीं, वो कंसें होती थी ऊपर, बिस्मिल्लाह कमोसा। तो वो हर एक का शौक होता है, किसी को शौक है पैसा इकट्ठा करने का, किसी को शौक है नमाजें ज़्यादा इकट्ठी करने का, किसी को शौक है रोज़े इकट्ठे करने का, कोई शौक रखता है कि वो अंगूठियाँ मसलन इकट्ठी करे, कोई शौक रखता है वो किताबें इकट्ठी करे, कुछ लोगों को शौक होता है कपड़े इकट्ठे करने का। याद होगा आपको, हमारे यहाँ उमूमन कपड़े बदल बदल के जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ चौधरी साहिबान या मलिक साहिबान या ख़ान साहिबान या शाह साहिबान या सरदार साहिबान या मियाँ साहिबान की इंसल्ट शुमार होती है कि जो जोड़ा कल पहना हुआ था वो आज भी पहना हुआ हो, जो आज पहना है वो कल नहीं पहना होगा। ये एक शौक का माना बाब इफ्तियाल में आता है। वो माल जो तुमने इकट्ठे किए हैं शौक से, चाहत से, तलब से, व तिजारत, और जो तिजारत तुम करते हो, तख्शौन कसादहा, वो तिजारत जिसके बारे में तुम डरते हो कि घाटा ना पड़ जाए। कसाद कहते हैं, कसाद बाजारी इसी को कहते हैं कि हाँ मंदी या मंदा जिसको आप कहते हैं। वह मसाकिन तरदौनहा, या तुम्हारे जो घर हैं, कोठियाँ हैं, घर हैं, उमूमन मैंने देखा है कि लोग कोशिश करते हैं कोठियाँ, देखिए लफ्ज़ कैसे होते हैं, कोठी का लफ्ज़ इज्जत का लफ्ज़ है, कोठे का लफ्ज़ बेइज्जती का लफ्ज़ है। अब अंदाज़ा लगाया जरा। जी हाँ, अजीब है वाकई। बाज़ औक़ात अगर गलत फहमी हो जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारे गांव के लोग हैं, एक हमारे बेचारे चचा थे, मरहूम हो गए, बड़े सादा से थे, महिला वो पहन के तहमद पहन के लाहौर गए। तो लाहौर उन्होंने कहा कि भाई मुझे मलकों के कोठे पे ले चुके, वो उनको शाही महल्ले ले गए। उन बेचारों को पता नहीं था। जी हाँ, तो वो कोठा नहीं कहना चाहिए था, वहाँ कोठी कहना चाहिए था कि मलकों की कोठी पे ले जाओ। जी हाँ, खैर हमारे यहाँ कोठियाँ होती थी, याद होगा, जहाँ हमारी वालदा, आपकी माएँ भी, यहाँ पर वो छोटी सी एक कोठी हमारे यहाँ होती थी, जहाँ हमारी माएँ नाश्ता बनाती थी। ख़ास तौर पे वो एक किचन होता था, हम गांव वाले उसको कोठी कहते हैं, और अब कोठियाँ हो गई हैं, जो बड़ा महल होता है उसको कोठी कहा जा रहा है। खैर, वह मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम, ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चनर है, यहाँ तक हम पहुँचे थे। ये जो हमने जिक्र किया है, तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे ख़ानदान वाले, तुम्हारे माल जिन्हें तुमने इकट्ठा किया, तुम्हारी तिजारत जिनसे तुम्हें खौफ है, जिसके बारे में कि कहीं मंदा न पड़ जाए, और तुम्हारे घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, वही कोठियाँ, बड़े ये वो, अहब्बा इलैकुम, इन्हें तुम ज़्यादा पसंद करते हो, मिनल्लाह, अल्लाह से। अल्लाह तुम्हें कम पसंद है, कोठी तुम्हें ज़्यादा पसंद है। अल्लाह तुम्हें कम पसंद है, माँ बाप तुम्हें ज़्यादा पसंद है। पिछले दर्स में याद होगा अर्ज़ किया था कि माँ बाप को अल्लाह ना बनाए और औलादों को माँ बाप ना बनाए, इसी से नुकसान हो। आज फादर डे भी है, हमारे बहुत सारे अहबाब आज बड़ी मुबारकें दे रहे हैं। इस्लाम में फादर डे कोई नहीं, ये गलत फहमी मैं आपकी दूर कर दूं, न मदर डे है न फादर डे है, इस्लाम में नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस्लाम में हर रोज फादर डे है, हर दिन मदर डे है। ये उन मुआशरों में फादर डे मदर डे होते हैं जिनमें 364 दिन उन्होंने अपनी मर्जी करनी हो और एक दिन उन्होंने माँ बाप की मर्जी करनी हो। हमारे यहाँ तो 365 दिन हमने माँ बाप की मर्जी करनी है। समझ में आ गई बात? लिहाजा ये हम नहीं मनाते, हमारे यहाँ फादर डे नहीं है। फादर डे हमारे यहाँ हर रोज फादर डे है। इसीलिए ये जो थैंक्स गिविंग डे है हमारे यहाँ, कोई मुसलमानों में बताएं कोई है? ये 25 नवंबर क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे यहाँ हर रोज थैंक्स गिविंग डे है। ये नमाज के बाद सजदा शुक्र क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ हर रोज वो सजदा शुक्र इसलिए होता है कि या अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि तेरी इबादत कर रहे हैं, सैनमे में नहीं बैठे हुए, मिसाल के तौर पर। तो ये तुम्हें ज्यादा पसंद है मिनल्लाह, अल्लाह से, व रसूल ही, अल्लाह के रसूल से, और अल्लाह के रसूल, व जिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद से तुम्हें ये ज्यादा पसंद है।
اگر تو یہ ہے تمہاری نیت، یہ یہاں پر درس یاد ہے نا، یہیں پر رکے تھے، فتربصوا، پس تھوڑا سا انتظار کرو، رک جاؤ، حتیٰ یاتی اللہ بے امرے، حتیٰ کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب لے آئے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کو، آباء و اجداد کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مال کو، تجارت کو، گھروں کو اللہ، رسول اور جہاد پر ترجیح دے، وہ عذاب خدا کا مستحق۔ یہ ہے دراصل توحید۔ یہ توحید نہیں ہے جو ہمارے لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ آپ آل محمد کا واسطہ نہ دیں، نعوذ باللہ، قرآن کا واسطہ نہ دیں، صدقے یا رسول اللہ نہ کہیں۔ صدقے یا رسول اللہ سے، مجھے ایک صاحب نے کہا صدقے یا رسول اللہ سے توحید ڈیمیج ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہماری توحید اتنی پتلی نہیں ہے کہ صدقے یا رسول اللہ سے ڈیمیج ہو جائے گی، ہماری بڑی فرم توحید ہے الحمدللہ۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سارے انبیاء مل جائیں، سارے اولیاء مل جائیں، وہ اللہ کے برابر نہیں۔ کائنات مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، پس انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، تاکہ اللہ تمہارے لیے عذاب لے آئے۔ اللہ کی بلا، عذاب آ جائے گا اگر ماں باپ کو خدا مان لیا، اولادوں کو ماں باپ مان لیا، اپنے اموال اور تجارت کو قبلہ و کعبہ بنا لیا، عذاب خدا آ جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ فاسق کون ہے؟ سورہ مبارک ہے منافقون میں بتایا ہے کہ کون ہے۔ وہ لوگ کہ جو ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ فاسق وہ ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ جو رسول کے قریبی ہیں ان کے لیے خرچ نہ کرو تاکہ وہ بھاگ جائیں اور رسول اکیلے رہ جائیں۔ یعنی دین کے مبلغ کو جو ڈیمیج کرنا چاہے وہ فاسق ہے۔ جو کہ مسجد میں پیسہ نہ دو، اللہ کا دین، حضور کی شریعت کمزور ہو جائے گی، یہ فاسق ہے۔ فاسق وہ ہے جو روکے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، یہ ہے فاسق۔ اللہ فاسق، اور یہ سارے فاسق کی قسموں والے ہیں جو بیان کیے ہیں، جو آباء و اجداد کو اللہ پر، رسول پر، جہاد پر ترجیح دے، جو اپنے بیٹوں بالوں کو، پوتوں نواسوں کو اللہ پر، نبی پر، رسول پر ترجیح دے، جو اپنی بیویوں کو اللہ، رسول اور جہاد پر ترجیح دے، جو اپنے خاندان والوں کو ترجیح دے، جو اپنے مال کو ترجیح دے، جو تجارت کو ترجیح دے، جو اپنے گھروں کو ترجیح دے اللہ، رسول اور جہاد پر، وہ فاسق ہے۔ اللہ فاسقوں کی، قوم فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ جو پچھلا درس تھا بیسیکلی وہ ختم ہوا، اب شروع ہو رہا ہے درس نمبر 153۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ یہ جنگ حنین میں اللہ عز و جل نے غیب سے مدد فرمائی حضور کی، اور جنگ بدر میں پڑھ چکے آپ، نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ، اس میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ بدر میں اللہ نے 5000 فرشتے بھیجے جو مدد کرنے کے لیے آئے مسلمانوں کی۔ تو اللہ مدد فرماتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی روش نہیں بدلتی،
یہ نہیں کہ اللہ کل مدد کرتا تھا، آج کے مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا، آج بھی مدد کرتا۔ آپ بالکل اس سے مانگے مدد، بالکل حق علینا، واجب ہے ہماری اوپر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم پر واجب ہے حق علینا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ آج بھی مدد مانگے آپ، اللہ بالکل مدد کرتا ہے، ضرور مدد فرماتا ہے۔ نیت انما الاعمال بالنیات۔ اب اگر آپ یہ کہیں، میرا ایک کزن ہے ابھی بھی حیات ہے، وہ کہتا ہے کہ حاجی دعا کر کہ سینما آج بند نہ ہو۔ محسن بھائی بتائیں، میں غریب آدمی، اب بتائیے، اور کہتا بھی اس وقت ہے جب میں کھانے پہ بیٹھا ہوں کہ میں شرمندہ ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو میں دعا نہیں کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی کل کھانا نہیں ملے گا پھر، یا کل دال ملے گی، پھر دعا کر کے سینما بند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے۔ وہ ساری زندگی سینمے میں ہی اس نے گزار دی۔ سینمے والا غلام عباس مشہور ہے، ہاں اس کا، ہاں جی، ملک غلام عباس سینمے والا مشہور ہے، جی ہاں۔ خیر، نصرت خدا، اللہ کی مدد بھائیوں بہنوں آج بھی ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی۔ حضور کی مدد فرمائی اللہ نے، اور جب مدد آ جاتی تو ہمارے جو اصحاب تھے وہ تعجب کرتے تھے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، تم تو تھوڑے تھے مسلمانوں، مگر تم نے دیکھا کہ تم زیادہ، اب اگر تھے تو 313 بدر میں، نظر آنے لگ گئے 5313، تو تعجب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ تو کیا ہو گیا؟ غیبی مدد جب آتی تھی تعجب کرتے تھے، اور وہ جو دشمن تھے ان کو کچھ کام نہیں آتا تھا۔ جی مواطن، جگہ، موطن کی جمع ہے مواطن، اصل میں موطن کہتے ہیں جگہ، وہی وطن سے ہی ہے، وطن سے موطن، وطن کی جگہ، جی وطن بھی جگہ ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل مواطن کثیرہ، یعنی کئی جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر مدد کی۔ اور یہ کہ حنین کے دن بھی ان کی جو کثرت تھی، بیسیکلی پہلے تو ان کی کثرت تعجب میں ڈالتی تھی، پھر ان کی اپنی کثرت تعجب میں ڈالتی تھی۔ زمین تنگ ہو جاتی تھی بعض اوقات، جب دوسروں کی کثرت دیکھتے تھے تو پھر وہ کافر زیادہ ہوتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، پھر بھاگ جاتے تھے، حتیٰ کہ مسلمان بیچارے بھاگ بھی جاتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نازل فرمایا اللہ نے وقار رسول پر اور مومنوں پر، اور وانزل جنودا لم تروہا، لشکروں کے لشکر اللہ بھیج دیتا تھا جنہیں تم دیکھتے نہیں تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ عذاب فرما دیتا، ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ وذالک جزاء الکافرین، یہ کافروں کی سزا ہے۔ جزا کا معنی سزا، یہ دونوں، یہ جو عربی بڑی رچ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے دو دو معنی ہوتے ہیں۔ الوعد والوعید، پرامس کے لیے بھی آتا ہے، ڈرانے کے لیے بھی آتا ہے۔ ہاں، تو ادون، ہاں وہی مادہ وہی ہے۔ یہ عجیب ہے، اس سے بڑی بیوٹی ہے اس کی۔ جزا کا معنی سزا بھی ہے، جزا کا معنی ریوارڈ بھی ہے، دونوں معنوں میں لفظ ایک ہی ہے۔ وہ آپ قرینے سے سمجھیں گے یا اس کے ساتھ ملے ہوئے ایک حرف سے سمجھیں گے۔ تو یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، تحقیق، لام آتا ہے، لام تاکیدیہ ہے، اس کو کہتے ہیں لام تاکید۔ قد بھی تاکیدیہ ہے۔ میں نے ایک زمانے میں الحمدللہ بسم اللہ سے والناس تک پوری تفسیر عربی کے قوانین کے مطابق کی تھی، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر کو بیان کیا، پورا لفظ بلفظ۔ 6 جلدیں ہیں اس کی، 6 جلدیں، 6 جلدوں میں ہے یہ۔ دعا کریں مجھے ہمت ہو جائے تو میں چھاپ دوں۔ اس میں صرف یہی لکھا ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، یہ مقدم کیوں ہے، یہ تالی کیوں ہے، یہ صفت ہے
یہ موصوف ہے، یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول ہے، یہ جار و مجرور ہے، یہ ظرف مستقر ہے، یہ ظرف لغو ہے، یہ اس قسم کی۔ الحمدللہ یہ پورا ایک نالج ہے، علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم فلسفہ، علم بدیع، علم معانی، علم بیان، علم قافیہ، علم سجع وغیرہ، یہ پورا ایک نالج ہے جو علوم عرب ہیں، ان سب کو امپلیمنٹ کیا تھا میں نے قرآن مجید کے اوپر لفظ بلفظ اور حرف بحرف۔ الحمدللہ۔ لقد لام تاکید، قد بھی تاکید، یہ دو تاکیدیں ہیں، ڈبل تاکید۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، تحقیق نصرت فرمائی اللہ نے تمہاری مسلمانوں، فی مواطن کثیرۃ، بہت ساری جگہوں پہ۔ مواطن جمع ہے موطن کی، موطن وہی وطن سے ہے، جگہیں، پلیسز۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اب یہ جو ایک ان میں سے ایک حنین کا دن ہے، یعنی ان میں سے ایک کاؤنٹ کر لیا، آپ نہیں کہتے آئی ای، انگریزی میں کہتے ہیں یہ آئی ای ہے، یہ آئی ای ہے، آئی ای مثال دیکھ لیا، آئی ای یعنی سپوز، یعنی یہ ایک مثال آ گئی۔ آئی ای حنین کا دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، فلم تغن عنکم شیئا، اور تمہارے کام کچھ بھی نہ آیا، اپنے تئیں تم سمجھ رہے تھے بہت ہو، وضاقت علیکم الارض، اور تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ یہ ضیق یاد رکھ لیں، ضیق نفس، یہ تنگی نفس، کنجیشن جو سینے میں ہو جاتی ہے نا، یہ جو آج کل یہاں دمہ جو بالکل، یا یہ جو آج کل کم وقت یہ کرونا ملونا لگی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، یہ افیکٹ کرتی ہے آپ کے نفس پہ، یعنی اس پہ نفس یعنی سانس پہ، بریدنگ پہ۔ تو ضیق یا امیون سسٹم، اور پھر اصل میں جو ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ نفس، یہ جو آپ کا سانس آتا جاتا ہے، تو یہ ضیق کہتے ہیں تنگی کو۔ وضاقت علیکم الارض، اور تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، وہ اس وجہ سے، باوجود اس کے کہ وہ رحبت، یہ مرحبا نہیں ہوتا، مرحبا مطلب ہوتا ہے سینہ کھول دینا، ہاتھ کھول دینا، بسم اللہ کہنا، متبسم ہونا۔ رحاب، مرحبا، رحاب وسعت کو کہتے ہیں۔ بما رحبت، وہ تو بڑی وسیع تھی مگر تنگ ہو گئی۔ شاعران کے لیے جو 2500 سال کی بادشاہت کا نمائندہ تھا، اپنی زمین ایک قبر کے لیے تنگ ہو گئی۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ وہاں سے جب چلا تو مٹی اٹھا لی اس نے ایک بیگ میں، کہ مٹی اٹھا لیں قبر میں ڈالیں گے، کیونکہ واپس تو اب بابا آنے نہیں دے گا۔ دیکھیں کہ انسان کیا ہو جاتا ہے۔ قذافی کی کیسی موت ہوئی، ایک سگریٹ مانگی اور اسی سگریٹ مانگنے والے نے سگریٹ جب ختم ہوئی تو گولی مار دی سپاہی نے۔ صدام کی کیسی موت ہوئی، حسن البکر، فیصل دیکھ لیں، ضیاء الحق دیکھ لیں، ابھی جو یہ نائجیریا کا جرنیل مرا ہے، کتنی عبرت آمیز اموات ہیں۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم تو پیٹھ دکھا کے پھیر کے بھاگی گئے، تم تو بھاگی گئے، یعنی مسلمان گھبرا گئے، ڈر گئے، باوجود اس کے کہ تم تھے بہت سارے، ہاں 9 ہجری میں بالکل وہ بھاگ گئے، یا بالکل۔ ثم، یہ ثم آتا ہے تراخی کے لیے، یہ ذرا یاد رکھ لیں، ثم ڈیلے کرنے کے لیے، فا فوریت کے لیے، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس میں ڈیلے نہیں۔ ثم ان ربک للذین، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، دیر کے لیے۔ ثم، پھر کچھ عرصے کے بعد، انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، نازل فرما دیا سکینہ، وقار
अला रसूल ही, अपने रसूल पर अल्लाह ने, वअलल मोमिनीना, और मोमिनों पर, वअनज़ला जुनूदन लम तरौहा, अल्लाह ने ऐसे लश्कर भेज दिए, लम तरौहा, जिन्हें तुमने नहीं देखा। लम आता है माजी के लिए, पास्ट के लिए, लम लम्मा पास्ट के लिए, लम तरौहा, तुमने नहीं देखा, उन्हें तुमने देखा ही नहीं। वअज़्ज़ब अल्लज़ीना कफरू, और अजाब कर दिया अल्लाह ने काफिरों पर, वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, ये सजा थी काफिरों की। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बाद ज़ालिका अला मन यशाउ, तुमने तौबा की, अल्लाह ने फिर तौबा कबूल कर ली मुसलमानों की, कि हमसे कोताही हो गई, हमसे गलती हो गई, या अल्लाह माफ़ कर दे। सुम्मा यतूबुल्लाहु, फिर उसने तौबा कबूल कर ली, मिन बाद ज़ालिका, बाद इसके कि तुम भाग गए, अला मन यशा, उसकी तौबा कबूल की जिसे अल्लाह चाहता था, चाहता है, चाहता था। ये आप ज़हन में रख लें, एक आज इम्पोर्टेंट मैसेज, जो भी काम वादा करें तो इंशाअल्लाह कहें, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह, कल का वादा मेरे हबीब किसी से न करना अनलेस के फरमाना अगर अल्लाह चाहेगा तो, अल्लाह ने ना चाहा तो। अब ये हमारे मुश्ताक कंबो साहब, जो माशाल्लाह ये अमन कमेटी के ग्लोबल लेवल के ये बहुत बड़े अहदेदार हैं, और हाजी और जनाब चौधरी जवेद चीची साहब, जो हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब के भाई भी हैं, ये इन्होंने कहा कि हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह भी कहा। मोहम्मद असर साहब ने भी आज देखी तशरीफ लाए हुए हैं, इन्होंने भी कहा माशाल्लाह आ गए, इंशाल्लाह कहा, अल्लाह ने मदद की, आ गए। मोहसिन ज़हीर साहब भी आ गए, समद खान भी आ गए। हालांकि हमारे मंजूर मियाँ जैसे कितने हैं जिन्होंने कहा कि आएंगे मगर नहीं आए, कोई बात नहीं, वो नहीं, वैसे कह रहा हूँ समझाने के लिए। वो हमारे यहाँ कहते हैं कि कहना बेटी को होता है, सुनाना बहू को होता है। कई और मंजूर हैं, असल में कई मंजूर और हैं जो वादे करके नहीं आए हैं। हाँ, समझा करें ना, अभी ताज़ा ताज़ा शागिर्द है ना, अभी मंजूर मियाँ भी आए बैठे, मियाँ मंजूर भी आ गए, मंजूर मियाँ भी आ रहे हैं। तो ये देखें आप, एक मैसेज आज का ये है, इसको आप पल्ले बांध लें कि मंशा इलाही अगर ना हो, अल्लाह की मंशा ना हो, आपका कोई काम नहीं हो सकता। कोशिश ये करें कि मंशा इलाही ढूंढते रहे, किसी जरिए अल्लाह को राजी करते रहे, मनाते रहे, रूठे हुए को मनाते रहे, किसी जरिए कोई ऐसा काम कर ले कि रूठा हुआ खुदा मान जाए। ये आज मेरा मैसेज है, याद रखें बस। ये देखें, यही कहा है कि मन यशा, जिसको अल्लाह चाहता है उसकी तौबा कबूल कर लेता है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसे अल्लाह चाहता है उसे रिज़्क़ दे देता है और हिसाब भी नहीं करता। उससे कौन पूछने वाला है? आप अपनी बेगम साहिबा को कहते हैं मिसाल के तौर पर कि ये मैं $100 दे रहा हूँ, खबरदार जो 125 खर्च किया। आप कहते हैं कि नहीं कहते? ये 200 दे रहा हूँ, 225 ना हो, 250 नहीं होना चाहिए। तो क्यों? इसे कि आप ये चाहते हैं, आपकी एक लिमिट है, आपकी एक लिमिट है इनकम की, रिसोर्सेज की। आप नहीं चाहते कि मैं शर्मिंदा हूँ, अल्लाह की तो लिमिट है ही कोई नहीं। वो क्यों कहेगा इतना इस्तेमाल करो? मेरे अब्बा जी कहते थे जब अल्लाह से मांगना है ना तो बहुत ज्यादा मांगो, बंदों से बिल्कुल ना मांगो, अल्लाह से ढेर मांगो, इसलिए कि उसको हया आती है थोड़ा देते हुए। क्या करीम रब है जिसको थोड़ा देते हुए हया आती है। आप मर्जी ढूंढे, मंशा ढूंढे, उसकी रजा ढूंढे, तौबे भी कबूल हो जाएगी, रिस्क भी आ जाएगा, जन्नत में भी पहुंच जाएंगे, मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। मंशा ढूंढे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये मैं कई दफा बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं। पहले दौरे में भी बताया था कि जब अल्लाह की सिफातें दो दो इकट्ठी आती है ना, दो दो, कभी जलाली और जमाली इकट्ठी होती है, कभी दोनों जमाली इकट्ठी हो जाती है, कभी जलाली इकट्ठी हो जाती है।
اس میں خاص حکمت ہوتی ہے. واللہ غفور، اللہ ڈھانپنے والا ہے. مغفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، اللہ ڈھانپنے والا ہے. رحیم، وہ ڈھانپتا ہے یعنی کور کرتا ہے، وہ سیکرٹس کو چھپاتا ہے. کیوں؟ وہ رحیم ہے. یہ بندے جو ایک دوسرے کے راز اچھالتے ہیں کیونکہ وہ رحیم نہیں ہوتے. یا اللہ رحیم ہے یا حضور رحیم ہے. سبحان اللہ. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ وہ جو وسیم رضوی ہے وہ اسٹوپڈ جس نے نیا قرآن لکھا ہے 26 آیتیں نکال کر. ہاں یہ 26 آیتیں وہ نکال رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے قتال والی آیتیں نکال دو. اس پاگل کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قتال کی آیتیں نہ نکالو، قتال کی بری عادتوں کو نکالو. یہ قتال اس دور میں ہے ہی نہیں. خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا وہ جہاد نہیں ہے اس وقت کہ تلوار لے کے نکل جاؤ باہر، وہ ہے ہی نہیں. اس وقت تو وہ جہاد ہے جو آپ کر ہی نہیں پا رہے. نفس والا اپنے اندر کے شیطان کو تو مار نہیں پا رہے، اور باہر مسلمان ہو کہ آپ ہندوؤں اور سکھوں کو مارنا چاہ رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہیٹریٹ کا مذہب نہیں ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے، عفو درگزر کا مذہب ہے. یہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محمد کے اخلاق سے پھیلا. علیکم السلام. علیکم السلام. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے. یہ نجس اسی نجس کو کہتے ہیں. نجس وہی ہے جو نجس ہو اس کو کہتے ہیں نجس. انما المشرکون نجس، مشرک نجس. فلا یقرب المسجد الحرام، فلا یقرب المسجد الحرام، پس وہ نہ قریب آئیں مسجد الحرام کے. ادھر نہ آئیں وہ کیونکہ نجس ہے. بعد عامہم ھذا، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وہی جو فتح مکہ، آج کے بعد یہ مشرک نہ آئیں. کل تک تو یہ ننگے طواف بھی کرتے رہے تھے. آپ نے ننگے ڈانس سنے ہیں، ننگے طواف کم سنے ہوں گے. یہ ننگے طواف کرتے تھے. اندازہ لگائیں، مطلقاً ننگے یہ طواف کرتے تھے. استغفر اللہ. ماں بیٹا، میاں بیوی، بہن بھائی، سامنے آمنے، بے شرم و بے حیا طواف کر رہے ہیں، ننگے طواف کر رہے ہیں. مشرکوں کو کہا فلا یقرب المسجد الحرام. ہمارے یہاں بھی آپ کو یاد ہوگا، ہمارے یہاں مجھے نہیں یاد کہ کوئی بھی شریف خاندان کا فرد قمیض اتار کے اپنی سگی بیٹی کے سامنے بیٹھتا ہوں، بنیان پہنتے، کبھی بھی نہیں ایسے ہوتا. اب آج دیکھ لیں کیا حالات ہے. آج آدھی ننگیاں لڑکی پھر رہی ہیں، آدھے ننگے لڑکے پھر رہے ہیں. جی ہاں، اللہ معاف کرے. ہمارے مسلمانوں کے، ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے آدھے ننگے لڑکے، آدھی ننگی لڑکیاں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ تبھی ٹھیک ہوں گے جب ان کی یہ مجبوریاں ختم ہوں گی. ان کی مجبوریاں بہت ہیں. آج فلاں نے دعوت دے دی ہے، جمعے میں بھی نہیں آئیں گے. آج فلاں نے دعوت دی ہے، درس قرآن میں نہیں آئیں گے. آج فلاں فیملی نے بلا لیا ہے اس لیے آج نماز باجماعت بھی نہیں پڑھیں گے. آج فلاں نے بلا لیا ہے، رات کو لیٹ آئیں گے، انشاءاللہ فجر نہیں پڑھیں گے. یہ انشاءاللہ سے مراد وہ نہیں انشاءاللہ جو یہ انشاءاللہ مذاق والا انشاءاللہ ہوتا ہے، جو جیسے بی بی زینب نے نہیں کہا سبحان اللہ یزید کو، وہ تعجب کا ہوتا ہے. تعجب کا سبحان اللہ، کہ یہ عجب تعجب ہے کہ تجھ جیسا نوکر اوپر بیٹھا ہو اور مجھ جیسی سیدانی سامنے کھڑی ہو. یہ مطلب تعجب والا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ یا ماشاءاللہ. اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو یہ سوشیالوجی جو تباہ و برباد کر رہی ہے، یہ باربیکیو جس نے ان کے معدے تباہ و برباد کر دیے ہیں، اللہ ان باربیکیوز سے اور اللہ تعالیٰ ان
جھوٹی شانوں سے، جھوٹی دعوتوں سے، غیبت والی دعوتوں سے، تہمتوں والی دعوتوں سے، اہانت والی دعوتوں سے، گالی گلوچ والی دعوتوں سے اللہ بچائے ان کو، تاکہ یہ قرآن کے درس میں آ سکیں اور جمعہ میں آ سکیں، جماعت میں آ سکیں، بچوں کو سنڈے اسکول میں لا سکیں وغیرہ۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مشرک مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، ان کا داخلہ بند ہے، وہاں پر بھی داخلہ بند ہے۔ آپ جائیں نا، دیکھتے نہیں آپ، لکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، بلکہ مکے میں داخلہ بند ہے، مشرک کا داخلہ مکے میں بند ہے، مکے میں مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ اب تو الگ بات ہے، اب تو خیر وہ سائن بھی ہٹا دیا، اور اب تو آپ حیران ہوں گے وہاں پر وہ بھی بن رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جی مندر بن رہے ہیں، ہاں مندر، نائٹ کلب بن رہے ہیں۔ نائٹ کلب بنانا جائز ہے، مندر بنانا جائز ہے، جنت البقیع کی تعمیر جائز نہیں ہے۔ ڈوب کے مر جائیں یہ لوگ، شرم و حیا کرنی چاہیے ان شیخوں کو، ان کتورے باندھنے والوں کو۔ ہمارا تو کتورے کا بڑا خطرناک ہے۔ اللہ ان کو ہدایت کرے، بس ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وإن خفتم عیلۃ، عیلہ عائلہ سے ہے، دیکھیے یہ جو میں آج عرض کر رہا تھا نا، یہ پورا قرآن میں نے ایسے بھی پورا لکھا ہے الحمدللہ، یہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، زبر زیر، رفع ضمہ کسرہ، با کے معنی کتنے ہیں، کتنے احتمال ہیں اس میں، یہ مجرور کیوں ہے، یہ جار کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے، یہ مرفوع کیوں ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اس مبتدا کی کتنی خبریں ہیں، اس موصوف کی کتنی صفتیں ہیں، اس میں کون سی حکمت ہے، اس میں کون سا فلسفہ ہے، کون سی منطق ہے، علم صرف کا کون سا قانون ہے، علم نحو کا کون سا قانون ہے، اس میں سجع کا کون سا قانون ہے، بدیع کا کون سا قانون ہے، معانی کا کون سا قانون یہاں امپلیمنٹ ہوا ہے، بیان کا کون سا قانون یہاں امپلیمنٹ ہوا ہے، یہاں پر کوئی ضرورت کے تحت کون سا لفظ آیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک پورا نالج ہے۔ آج تو خیر ابتدا سے شروع ہو گیا تو چند الفاظ آگے، آئندہ زیادہ زحمت نہیں دیں گے۔ عیلہ، عائلہ، عیال، یہ سارا ایک ہی ہے، اولن، اولن، بیسیکلی آل، اول، عیال، اول، عیلہ، عیلہ، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ رجوع کے معنی میں آتے ہیں، رجوع، کیونکہ بندہ رجوع کرتا ہے اپنے خاندان میں، اصل میں تو یہ ہے، اور یہ اسی افلاس کے معنی میں بھی آتا ہے، عیلہ بمعنی افلاس، غربت۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں خوف ہو غربت کا، افلاس کا، کہ بھوکے ہو جائیں گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، بس تھوڑے وقفے کے بعد سین آتی ہے قریب کے لیے، سوفا آتا ہے بعید کے لیے، تھوڑا سا انتظار کر لو، فسوف یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں پیسہ دے دے گا، غنی بنا دے گا، من فضلہ انشاء، اپنے فضل سے۔ وہ بات وہ آج کا ویسے پھر دیکھیں، انشاء، اگر اللہ نے چاہا، منشا ڈھونڈو، ہاں بس آج کے درس کی باٹم لائن منشا الہی، رضا الہی ڈھونڈو، وہ ڈھونڈو جس میں خدا راضی ہے، وہ کام جس میں خدا راضی ہے۔ بچہ ڈوب رہا ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خشک مقدس جو ہماری قوم کے ہیں، آج کل تو عورتیں ہماری بھی خشک مقدس ہو گئی، ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے، پتہ نہیں اپنے آپ کو یہ کیا سمجھتی ہیں۔ خشک مقدس نماز پڑھ رہا ہے، سامنے بچہ ڈوب رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز بچاؤں گا، بچے کو ڈوبنے دوں گا۔ آپ بتائیں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے بچہ بچانا تھا، نماز توڑنی تھی، جہاں نماز توڑنی ہے وہاں نماز جوڑ رہے ہیں، جہاں نماز جوڑنی ہے یہ سوشیالوجی چھوڑ کے جمعہ پڑھنا ہے وہاں توڑ رہے ہیں، عجیب الٹی گنگا بہ رہی ہے۔
انشاء منشاء رب یہ تھی کہ اس بچے کو بچایا جاتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ نماز کی قضا ہو جائے گی، بچہ قضا ہو گیا تو واپس نہیں آئے گا. یہ کون سمجھائے گا؟ یہ درس قرآن سے سمجھ آئے گی. یہ دعوتوں سے نہیں سمجھ آئے گی جہاں غیبتیں ہوتی ہیں، یہاں سے سمجھ آئے گی. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وہ دو صفتیں آ گئی، علیم بھی حکیم بھی. تحقیق اللہ علیم ہے، حکیم ہے. آخری میسج، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ وہی وسیم رضوی والی آیت، یہ جو وسیم رضوی 26 آیتیں نکال رہا ہے. ہاں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یا یہ شیعہ مذہب کو بیسیکلی حقیقت امر یہ ہے کہ شیعہ مذہب کو بدنام کرنے کے لیے اس کو ملینز دیے گئے تاکہ شیعہ مذہب بدنام ہوگا کہ شیعہ نے لکھا ہے کہ 26 آیتیں قرآن میں نہیں ہیں. ہم شیعہ اس پر لعنت کرتے ہیں، ہم اس سے برات کرتے ہیں. ہمارا وہی قرآن ہے جو سنی بھائیوں کا قرآن ہے، ہمارا کوئی الگ قرآن نہیں. تحریف قرآن ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. کیوں پروفیسر زیغم عباس پروفیسر بھی ہیں تقابل ادیان کے، ادھر بھی پروفیسر تشریف فرمائے، پروفیسر راجہ حسن رضا. یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ہاں وتمت کلمۃ ربک صدق وعدل احسن. الذین یحرفون الکلمہ، وہ تو یہودی ہیں، وہ تو یہودی ہیں جو تحریف کے قائل ہیں. مسلمان تو تحریف کا قائل ہوتا ہی نہیں ہے. علیکم السلام. آ گئے جناب ٹائم پہ؟ ہاں جی، مانیٹر صاحب ٹائم پہ آ گئے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، بس ختم ہو رہا ہے درس. قاتل الذین، لڑو ان سے. یہ آیت آج کی نہیں ہے، یعنی آج اس کا حکم یہاں نہیں لگے گا کیونکہ آج معصوم موجود نہیں ہے جو ذمہ داری لے سکیں جہاد کی، قتال کی، پردہ غیب میں. قاتل الذین، یہ اس زمانے میں حضور کے موجودگی میں حکم آیا، لڑو ان سے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، حرام الہی کو حرام نہیں سمجھتے، ورسولہ، جو رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو یہ حرام نہیں جانتے، ولا یدینون دین الحق، یہ دین حق کے پیروکار نہیں ہیں. دین سمجھتے ہیں نا دین. یہ آج کل ہمارا خطبہ جمعہ چل رہا ہے، 7 خطبے آ گئے. ابھی یہ بیان نہیں کیا کہ دین کا اصل معنی راستہ ہے. دین کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. دین راستے کو کہتے ہیں. دین حق، حق کا راستہ. دین اسلام، اسلام کا راستہ. جی ہاں، صراط مستقیم، بالکل. ولا یدینون، وہ دین حق یعنی سچے دین کو نہیں مانتے. من الذین اوتوا الکتاب، وہ جو اہل کتاب ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے جو اہل کتاب ہیں، ہاں ان سے لڑو حتی، اس وقت تک، یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے تمہیں جزیہ دے دیں، ٹیکس دے دیں، اور وہ اپنے آپ کو کوچک شمار کر لیں. صاغرون، کم. صاغر، ہاں کہ ہم چھوٹے ہیں، آپ مسلمانوں بڑے ہو، ہم چھوٹے ہیں. جب وہ بیچارے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں تو پھر بڑے بنو نا، متکبر تو نہ بنو، مغرور تو نہ بنو، فرعون تو نہ بنو، بڑے بنو، شفیق بنو.
دیکھیے یہ اسلام کا میسج خدا شاہد ہے، اگر آج بھی امریکہ میں ہر مسلمان شیعہ سنی سمیت، خواہ وہ میڈیا والے ہوں، خواہ وہ امن کمیٹیوں والے ہوں، خواہ وہ سیاسی ہوں، خواہ وہ مذہبی انجمن والے ہوں، امام بارگاہوں والے ہوں، مسجدوں والے ہوں، خدا شاہد ہے اگر آج بھی ہم یہ طے کر لینا کہ ہم نے آج کے بعد اسلام کے اس یونیورسل میسج آف لو، ہارمنی، ٹالرنس، پیشنس، فارگیونیس کو عام کرنا ہے، تو آج بھی ہم دیکھیں گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواج، آج بھی فوجی آ جائیں گے۔ ہم نے حقیقت امر یہ ہے کہ فراگ آف دا ویل بن کے دین کی تبلیغ روک دی ہے، کنویں کے مینڈک بن گئے ہیں۔ یہ تو اسلام نے کوئی نہ کہا کہ کنویں کے مینڈک بن جاؤ، جزیہ دے دیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، یا جب امام زمانہ آئیں گے پھر وہی ہوگا، جب معصوم ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ ہاں، ٹیکس دے دیں، چھوڑ دو، جزیہ وہی، جزیہ جزا سے، وہی ابھی بتایا تھا نا، جزا وہی کچھ سم تھنگ جیسے ریوارڈ کہتے ہیں، جزیہ کا مطلب یہ ہے، ان کی بابت جزا ہے، ان کی بابت سزا ہے، مسلمان جو لے رہے ہیں ان کی بابت جزا ہے۔ لفظ کیسا استعمال کیا، جزیہ، این یدن، ہاتھ سے دیں وہ، وہم صاغرون، اور یہ کہ وہ بیچارے اپنے آپ کو کم بھی شمار کریں، ذلیل بھی ترجمہ لکھا ہے، میں تو خیر اس کو ذلیل نہیں کہوں گا، میں کہوں گا متواضع، میں اس کا ترجمہ ذلیل نہیں کروں، وہ متواضع جو بیچارے متواضع، جیسے ہمارے کرسچن ہیں، کمیونٹی ہمارے پاکستان میں اتنے بیچارے شریف ہیں، وہ لوگ اکثر و بیشتر 99.9% جو ہماری کمیونٹی ہے وہ شریف کمیونٹی ہے، آپ بلا وجہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں غریب سمجھ کر، تو یہ تو بری بات ہے، تو اچھی بات نہیں ہے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ متواضع ہے۔ یہ تقریباً یہاں تک سبق آج کا یہ ہوا، بس آج اتنا ہی کافی ہے کہ آج ہم نے آیت نمبر 29 تک یہ پڑھ لیا، 25 سے بیسیکلی 29 تک، ان 5 آیتوں میں ایک تو حنین میں جو اللہ نے مدد کی اس کا ذکر آ گیا، یہ بھی ذکر آ گیا کہ اللہ کئی جگہوں پہ مدد فرما چکا ہے، یہ بھی ذکر آ گیا کہ جب زمین تنگ ہو جائے کسی پر تو بڑی مشکل سے پھر بندہ سروائیو کرتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بھی انتظار فرماتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ انتظار کی گھڑی اس کی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ پکڑنے پہ آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہمارے رشتہ دار ہی تھے، جانتے ہیں راجہ صاحب، چراغ بالی، وہ بہت مشہور تھے، ان کی اچھائیاں بھی بڑی تھیں، برائیاں بھی بہت تھیں۔ ان کا ڈاؤن فال اس دن شروع ہوا جب انہوں نے ہڈالی مسجد میں اپنے مد مقابل کو مارنے کے لیے مسجد کی چھت اڑا دی، اسی دن ان کا ڈاؤن، اسی دن ان کو گولی لگ گئی، پاؤں میں گولی، اس دن کے بعد پھر وہ سروائیو نہیں کر سکا، اس لیے کہ اللہ جلال میں آ گیا کہ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے گھر کی چھت تو نے اڑا دی، اب میں تجھے اڑا دوں گا، تجھے گھر کی چھت نصیب ہی اب نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ بھی صبر کرتے کرتے کہتا ہے بس اب میں مقابلے پہ آؤں گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوا جنگوں میں، فوجیوں کی شکل میں۔ فوجی کون تھے؟ اللہ کے فرشتے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں یاد ہوگا آئے تھے نا، ہاں، یہاں تو آئے تھے 5000 حضور کے دور میں، وہاں کتنے آئے تھے یاد ہے کچھ؟ 90,000 فرشتے دکھائے تھے، بالکل، تبھی ان کو عسکری کہتے ہیں۔ تو ان کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، آپ کے دیکھیے آپ کے ساتھ 2 فرشتے تو ہیں نا، بعض روایتوں میں تو 6 بھی لکھا ہوا ہے، ایک بندے پہ 6 فرشتے ہوتے ہیں، چلیے 2 ہی کر لیں، 2 تو ہیں نا، آپ کو نظر آ رہے ہیں موجود، یہاں ایک بیٹھا ہے، یہاں ایک بیٹھا ہے، نظر نہیں آ رہے۔ پھر توبہ کا بھی کنسپٹ آ گیا کہ توبہ، رزق، جنت، نجات، مشکلات کا حل، بلاؤں سے، بیماریوں سے چھٹکارا، طول عمر، نعمتیں، برکتیں، عنایتیں، دردوں کا جانا،
बीमारियों का हटना, बेबरकती का हटना, शर हासिदीन से हिफाजत वगैरह 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 तब हासिल होगी जब मन शय रब मिल जाए। मन शय रब ढूंढने की कोशिश करें। आज के दर्स के बाद मन शय रब ढूंढनी है। मेरा रब अगर राजी होता है कांटा उठाने में तो मैं वो कांटा उठाऊंगा, अपने रब को राजी करूंगा। मेरा रब राजी होता है मेरा दिल दुखने में कि मेरा भाई मेरा दिल दुखाए, वो खुश हो, मैं इसी में राजी। ये है मन शय रब, बस मर्जी रब की मर्जी। फिर ये भी हमने समझ लिया आज के दर्स में कि मुशरिक नजिस हैं, हिंदू नजिस हैं। ये बिल्कुल आज भी वो पाक नहीं हुए। मेरे बड़े क्लाइंट भी हैं, मेरे क्लाइंट भी, अभी एक मेरा क्लाइंट आया है, अभी मैंने दोबारा शुरू किया है वो काम जो छोड़ा हुआ था, मैंने कर दिया है दोबारा शुरू। तो अब मेरा एक क्लाइंट आया है, मंगल को वो आ रहा है, उसकी बीवी का जिन निकालना था, निकाल दिया। तो मुझे कहता है पैसा कितना लेगा? मैंने कहा उधर आएगा तो बताएगा, दफ्तर में आएगा न्यू जर्सी में तो बताएगा कितना लेगा। तो अब ये कि ये हिंदू भी मेरे भी क्लाइंट हैं, मैं भी उनको भाई कहता हूँ, कोई हर ही नहीं है, प्यार मोहब्बत तो रखना ही रखना है। और उनको बताना भी ज़रूरी नहीं है, खामखा आप ना बताएं कि ये जो आप मेरे लिए बोतल पानी की लाए हैं उसमें हाथ तो नहीं डाला उस बेचारे ने, पी लीजिए। थोड़ा बहुत आप ही समझदारी भी करें ना, समझदारी भी थोड़ी सी करनी चाहिए। हेट्रेड ना फैलाएं, हेट्रेड ना फैलाएं प्लीज। पैसा हराम का तो मुसलमानों के, कितने मुसलमानों का हराम का पैसा है, आप खाना खाते हैं, ये कौन सी बात हुई? देखिए ये भी तो देखिए ना, आपके क्या आपने कसम खाई हुई है कि हलाल वाले के पास ही खाएंगे? मेरे अब्बा जी नहीं खाते थे रोटी किसी के पास, खाते ही नहीं थे बिल्कुल, वो नहीं खाते थे। कहते थे मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने खुम्स दिया हुआ है। वो घर से लेके जाते थे रोटी, मेरी माँ बेचारी पकाती थी, वो शक्कर होती थी उस जमाने में, पता नहीं आपके यहाँ शक्कर और वो मक्खन, घी शक्कर और चौपड़ी हुई रोटी, वहां से ले 2-2 3-3 दिन वही रोटी बेचारा शेख बेचारा बुजुर्ग खा के घर आ रहा है, चेहरा उतरा हुआ है। माँ मेरी कहती भाई खैर था, मारा तो नहीं किसी ने? कहते नहीं वो भूख दी मार पै गई। मगर वो कहते थे मैंने नहीं खाना हराम, वो नहीं, मैं खा लेता हूँ। मेरे वालिद ने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, वो नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते। इस तरह या तो फिर आप ऐसे हो जाए ना, फिर बिल्कुल ऐसे हो जाए तो फिर तो ठीक है। वो पानी में कौन सा हराम पड़ा हुआ है? पानी में थोड़ा हराम पड़ा हुआ है। हाँ, बेशक जिन्स था ना भाई, जिन्स तो याद करें ना, मुशरिकीन के साथ बिजनेस नहीं होता था, उसमें कहा गया कि ताम को कहा गया कि हिल्लुन लकुम, मुशरिकों का अनाज तुम्हारे लिए हलाल है, यानी जिसमें वो हाथ नहीं डालते तो हलाल है वो। तो जैसे ये बनाते हैं चुड़वा वुड़वा, क्या होता है वो, ये जो बनाते हैं चुड़वा वगैरह, ये कैसे बनाते हैं? मशीनों में बनाते हैं या ग्लव्स पहन के बनाते हैं? तो क्या इसमें कबात है? मैं आ रहा था, व्हाइट हाउस की कॉन्फ्रेंस थी, मैं आ रहा था, बुश का ज़माना था, तो मुझे रोज़ा था, रोज़ा रख के मैं चला था वहाँ से। अब रोज़ा मैंने इफ्तार करना था, वो कॉन्फ्रेंस थी बॉस्टन में उन्होंने रखी हुई थी कॉन्फ्रेंस, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस बॉस्टन शहर में थी। मैं आया तो मेरे रोज़े की इफ्तारी का टाइम हो गया जैक्सन हाइट्स पे। तो मैंने वहाँ से कहा भी इस तरह करता हूँ, मुझे पता नहीं था उस ज़माने में कि ये हलाल है जैक्सन हाइट्स पर या हलाल नहीं है, तो मैं डरता था ज़रा। मैंने कहा एक डाइट पेप्सी लूँगा और एक नान लूँगा, गरम गरम नान। तो मैंने वहाँ से एक डाइट पेप्सी ली और नान की लाइन में खड़ा हो गया, 4-5 बंदे खड़े थे। जैसे ही वो बहन आई तो मैंने, वो इत्तेफाक से कहीं मुझे जानती थी बेचारी, तो मैंने पैसे दिए, तो उसे पैसे नहीं लिए। उस ज़माने में जो नान आते थे $1 में 2 नान आते थे, पता नहीं आजकल तो शायद 1 आते हैं, उस ज़माने में 2 आते थे। जी हाँ, 50 सेंट का एक नान होता था। तो खैर उसने, मैंने $1 देना चाहता, उसने 2 मुझे दे दिए और $1 भी नहीं लिया। तो मैंने कहा कि बहन जी ये बताएं कि आपके पास जो ये सालन है, ये सालन आपके हलाल है? तो उन्होंने कहा वीर जी मैं सिख हूँ, सब कुछ हलाल है। अब देखे ना, बात खत्म हो गई। तो मैंने उसको जनाब, वो बेचारी मुझे कह लगी कि वीर जी प्यार दे दो, वो मैंने सर पे हाथ रखा और रख के तो फिर मैं लेके नहीं लिए, पैसे नहीं लिए उसने। मैंने वो देखा कि उसके हाथ में ग्लव्स थे, तो मैंने देख लिया कि ये जो नान है ये मेरे लिए जायज़ है, ये ग्लव्स के साथ पका। मैंने नान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ्तार कर लिया। खैर बात ख़त्म हो गई आज की हद तक। एक जी बिस्मिल्लाह, मियाँ जी माशाल्लाह से खाना ले आए।
माशाल्लाह से खाना ले आए, माशाल्लाह रेस्टोरेंट से वो कहीं माशाल्लाह ढूंढते दे दो, कोई बात नहीं, ये भी आप ही के हैं। चलो माशाल्लाह से ले आए, ठीक, बिस्मिल्लाह। जब ये जो मस्जिद अल हराम में दाखला जी बंद हुआ है, जी तो ये मस्जिद की हुदूद का तयन कैसे हुआ? जो हरम है ना, बेसिकली हरम, दूसरा इसका हिस्सा और भी है सवाल, और फिर हमने मस्जिद नबवी को या मदीना को इसमें कैसे शामिल किया? ठीक है। असल में जो कानून है ये है कि मुशरिक और नजिस, नजिस से मुराद जनाबत वाला, वो नजिस, और मुशरिक, जी हाँ हाँ वो भी बिल्कुल, वो भी शामिल, बिल्कुल, वो जिन पर गुस्ल वाजिब है, उनका दाखला मस्जिदुल हराम में, मस्जिद हराम के अंदर, यानी बाज़ मसाजिद जो है उनमें उनका दाखला भी, गुजरना भी हराम है, ये जो नजिस है। आम मस्जिदों में से बाज़ सूरतों में नजिस गुजर सकता है, बैठ नहीं सकता, ठीक हो गया। मुशरिक का जो दाखला है हर मस्जिद में हराम है। आप इस मस्जिद को अगर वक्फ कर लें तो यहां आप मुशरिक को नहीं ला सकते, इसलिए हम मुसलमान वक्फ करते नहीं। मक्की मस्जिद भी वक्फ हुई, लिहाजा वहां जो भी आ जाए। हमारे कई बंदे भोले होते हैं, जो फलां बंदा आ गया जी, वो फलां था, मुशरिक था। मेरे भाइयों, वो मस्जिद है मगर वक्फ नहीं है। मस्जिद वक्फ हो तो उसमें फिर जायज नहीं होता। मस्जिद है उर्फ में, वक्फ का सीगा नहीं पड़ा हुआ कि उस पर हुक्म मस्जिद हो। अगर वक्फ का सीगा पड़ा हो तो तबलीगी जमात वालों के लिए वहां सोना भी हराम हो जाए, इसलिए ना सीगे ना पड़े बेचारों के लिए, ताकि ये सोच सके। समझ में आ गई बात? चलिए, ये खत्म हो गई बात, और जिजिए का भी कानून आ गया। ये भी पता चल गया कि वसीम रिजवी लानतुल्लाह अलैह का ताल्लुक शिया मजहब से नहीं है, शिया तहरीफ कुरान के कायल नहीं है। हमारा यही कुरान है, यही ये जो माबैन दफ़्फ़तैन जो कुरान मक्की मस्जिद में पड़ा है, वही शियों का भी कुरान है, यही कुरान है। हमारा कोई अलग कुरान नहीं, हमारी कोई आयत अलग नहीं, हमारी कोई ज़ेर ज़बर अलग नहीं, यही कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह। गलत फहमियाँ हैं जो लोगों में ईजाद की जाती हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत करे, कि जो बिला वजह हमें बदनाम करते हैं कि हम हज करने नजफ़ जाते हैं। हम हज करने काबे नहीं जाते, हमने तो 36-37 साल गए हैं, काबे ही गए, नजफ़ जाते हैं मगर नहीं। पॉलिटिक्स नहीं, ये मैं समझता हूँ जहालत कह लीजिए, एरोगेंस कह लें, इग्नोरेंस कह लें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको हिदायत करे, और ऐलान भी करता हूँ, मोहम्मद असगर साहब, ये भाई मेरे बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए इनसे, ये पिछले हफ्ते तशरीफ़ लाए थे, इनको मैंने पानी दम करके दिया था, इनको माशाअल्लाह टांगों की तकलीफ का आराम आ गया। ये दोबारा शुरू हो गया है वही काम, चट्टा जी, दोबारा काम शुरू हो गया। बस हर इंशाअल्लाह संडे को कुरान के और अहले बैत के मौजज़े बताए जाएंगे। ये बड़ा मौजज़ा हो गया। एक मौजज़ा ये भी हो गया है कि जिन जो है वो हिंदू बहन जी का जिन भी निकल गया। इंशाअल्लाह कोई भी आप ले आए, इंशाअल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद और कुरान के सदक़े में जिसको आप लाएंगे आप शर्मिंदा नहीं होंगे, वो शिफायाब भी होगा और मुश्किलात हल होंगी। दोबारा वही काम शुरू हो गया है जो 6 साल पहले बंद हुआ था। हैं या महमूदो बेहक़ मोहम्मद, या आला बेहक़ अली, या फ़ातिरो बेहक़ फ़ातिमा, या मुहसिनो बेहक़ हसन, या क़दीम अल एहसान बेहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत अल हुसैन, या अल्लाह बेहक़ क़ुरआन कल करीम व अस्माए कल हुस्ना व अम्बिया कल मुरसलीन व मलाइकत कल मुक़र्रबीन व इबाद कल मुखलसीन व शुहदा व सिद्दीक़ीन। इस दर्स को अपनी बारगाह अक़दस